إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. محترم حضرات اور انتہائی قابل احترام پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی، کبریائی، پاکیزگی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے، ہر طرح کا نفع، نقصان، عزت، ذلت تنہا اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کو عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور وہ جس کو ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. اور بے شمار درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی اور رسول رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بہرحال حمد و صلوات کے بعد سورہ انبیاء سے دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی لوگوں میں بھیجا، الا نوحی الیہ لیکن ہم نے اس کی طرف وحی کی، لا الہ الا انا فاعبدون میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو میری ہی عبادت کرنا. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا، سبحانہ وہ تو اس سے بہت پاک ہے، بل عباد مکرمون بلکہ یہ جس کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ اللہ کے معزز اور محترم بندے ہیں. توحید دین اسلام کے اندر بنیادی حیثیت رکھتی ہے. بھائی اسلام میں بہت سارے ارکان ہیں، انسان نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، عمرہ کرے، قرآن کی تلاوت کرے، زکوٰۃ دے، صدقہ دے، بہت ساری چیزیں اسلام کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسلام کی کئی شاخیں ہیں، لیکن سب سے اونچی شاخ، سب سے بنیادی بات کیا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ انسان اس بات کا اقرار کرنے والا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ ایسی بات ہے کہ دنیا کے اندر جہاں جس خطے کے اندر نبی آئے، جہاں انسان بستے تھے، اللہ نے ہر علاقے میں انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور ہر رسول آ کر بنیادی بات کیا کرتا تھا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. دیکھو اللہ کے ساتھ شرک کرنا چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کو اپنا رب مانو، اسی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھو، اسی کے سامنے سجدے کرو، اسی کے سامنے قیام کرو، اسی سے دعائیں مانگو. ہر نبی کی بنیادی دعوت یہ ہوا کرتی. اچھا ایک شبہ کیا ہوتا ہے، بعض مرتبہ لوگوں نے بہت سی مخلوقات کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. مشرکین عرب جو تھے وہ فرشتوں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ. اللہ نے قرآن میں اس کی تردید کی، تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے تم نے بیٹیاں بنا لی. تو وہ ایسے مجسمے بنا کر، ایسے پتلے بنا کر ان کی عبادت بھی کیا کرتے تھے. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے. یہودیوں کا ایک فرقہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا تھا. تو بولے بھائی اگر کسی اور کی عبادت کریں گے تو وہ تو شرک ہوگا، لیکن یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ.
تو اگر ان کی عبادت کرے تو پھر یہ کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، انہوں نے یہ کہا کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا. سبحانہ، اللہ تعالیٰ اس سے بہت پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. یہ جتنے لوگ تم ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے یہ کون ہیں؟ یہ اللہ کی معزز اور محترم بندے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. سب سے بنیادی بات دین اسلام میں کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ تنہا رب ہے، وہی الہ ہے، وہی معبود ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی. یہ دین اسلام کی بنیادی روح ہے. قرآن سارا کا سارا اٹھا کے آپ دیکھیں، قرآن توحید سے بھرا پڑا ہے. سورہ فاتحہ کو آپ دیکھیے، سورہ فاتحہ میں آپ شروع کرتے ہیں قرآن کو اور وہاں پر چند آیتوں کے بعد کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. عربوں میں ایک شرک کا یہ پہلو تھا کہ جب وہ لوگ کسی جنگل میں ویرانے میں سفر کر رہے ہوتے تھے اور کہیں رکنا ہوتا تو وہ بآواز بلند کہا کرتے تھے کہ اس وادی میں جو جنوں کا سردار ہے ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں، جب تک ہم اس وادی کے اندر قیام پذیر ہے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا. اللہ نے کیا تعلیم دی؟ قل اعوذ برب الناس، آپ کہیے کہ میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. ملک الناس، الہ الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، جو لوگوں کا تنہا معبود ہے. تو قرآن کی ابتدا بھی توحید سے، قرآن کی انتہا بھی توحید پر، اور قرآن کی کوئی صورت، کوئی مقام قرآن میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں پر آپ کو یہ تلقین نہ کی گئی ہو دیکھو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ تنہا معبود ہے، صرف اسی کی عبادت کرنا. آج اگر ہم دیکھیں ہمارا معاشرے کا جائزہ لیں تو معاشرہ شرک سے بھرا پڑا ہے. بہت سے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے انبیاء کو، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو، ایک مخصوص طبقے کے لوگوں کو اللہ کے ساتھ گویا رب بنا رکھا ہے. یہ فلاں کون ہے؟ اللہ کے بہت نیک بندے تھے، ولی تھے اللہ تعالیٰ کے. اچھا پھر اب ولی ہے تو کیا کرنا ہے؟ اب ہماری جو حاجتیں پوری کریں گے وہ کون کریں گے؟ اللہ کا یہ نیک بندہ کرے گا. اللہ نے ان کو وہاں کی یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ گورنرشپ اللہ تعالیٰ نے دے دی، خزانوں کی چابیاں ان کو دے دی. تو قبروں کے اوپر میلے لگے ہوئے ہیں، لوگ سجدے کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، منتیں اور مرادیں وہاں سے طلب کر رہے ہیں، اولاد مانگ رہے ہیں، بیماری سے شفا مانگ رہے ہیں، نوکری نہیں ہے تو کام اور روزگار مانگ رہے ہیں. یہ ایک بہت کھلا شرک ہے. ہمارے معاشرے میں آس پاس میں کئی مقامات کے اوپر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور شرک کا ایک مظاہرہ کیا ہے کہ بھئی ایک جو غالب طبقہ ہے ہمارے ملک میں، بولے آپ کو ہندوستان میں رہنا ہے تو فلاں فلاں نعرہ لگانا پڑے گا، فلاں ہماری تقریب میں شرکت کرنی پڑے گی، ہمارے ساتھ پوجا پاٹ میں شرکت کرنی پڑے گی. اب وہ لوگ جن کے دلوں کے اوپر ایک خوف غالب ہوتا ہے، ان لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں بھی ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں لیکن ہم ان کا بھی آدر کرتے ہیں. تو مسلمان کبھی درگاہوں پہ، مسلمان کبھی قبروں پہ، مسلمان کبھی مندر میں، مسلمان کبھی کہیں اور پہ، ایک شرک کے اندر جو ایک شرک کی ہوا چل رہی ہے اور لوگ اس کے اندر بہتے چلے جا رہے ہیں. قرآن پڑھیے، کبھی قرآن کی صورتوں میں غور و فکر کیجئے، شان نزول دیکھیے کہ قرآن کی آیتیں کون سے مقام پر اتری، کس واقعے کی سیاق میں نازل ہوئی. آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام اس بارے کے اندر کتنا کلیئر ہے. قل یا ایھا الکافرون، سورہ کافرون سب کو یاد ہوں گی میرے خیال میں، کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو سورہ کافرون یاد نہ ہو. ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، بہت چھوٹی سی سورت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کرتے اور طواف کے بعد میں جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد یہ دونوں سورے پڑھا کرتے تھے. فجر کی جو 2 سنتیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے، اور ان سنتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے. اور جب انسان رات میں سونے کے لیے اپنے بستر میں لیٹتا ہے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف دعائیں، مختلف اذکار اس سلسلے میں آئے ہیں۔ ان میں سے ایک ذکر کیا ہے، ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب رات میں تم سونے کے لیے بستر پر لیٹو تو سورہ کافرون پڑھو اور اس کو اپنا آخری کلام بناؤ۔ اگر اس حالت میں تمہاری موت ہو گئی تو فطرت اور اسلام کے اوپر تمہاری موت ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں سونے سے پہلے قل یا ایھا الکافرون سورت پڑھنے کی ترغیب دی۔ یہ سورت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ ولید ابن مغیرہ اور بعض عرب کے مشرکین، بعض بڑے سردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک ڈیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ایک معاہدہ کرتے ہیں، ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارا جھگڑا ختم ہو۔ دیکھو تم کیا کرو، ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دو، ہمارے معبودوں کا باطل ہونا یہ کہنا آپ چھوڑ دو، آپ اس بات کو ترک کر دو، ہمارے معبودوں کی عزت کرو، آدر کرو، سمان کرو، اور ساتھ میں کیا ہے، ایک سال آپ لوگ سب مل کر ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، ہمارے معبودوں کی پوجا کرو، اور ایک سال ہم سب مل کر خالی اللہ کی عبادت کیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورت نازل کی، سورہ کافرون، اور اس میں کیا کہا، قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں عبادت گزار ہوں اس کا جس کی تم نے عبادت کی ہے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ کتنا صاف پیغام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ایک جملے میں بھی ہو سکتا تھا، بھائی آپ اس کی عبادت کرتے ہو، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، اور ہم جس کی عبادت کرتے آپ اس کی عبادت نہیں کرتے، لیکن بار بار یہ بات دہرائی گئی تاکید کے لیے، تکرار کے لیے کہ اعلان ہے ہمارا، ہم نہیں کر سکتے اس کی عبادت جس کی تم عبادت گزار ہو، نہ تم اس کی عبادت کر سکتے ہو اپنے کفر اور شرک پر رہتے ہوئے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی۔ اور یہ جو جملہ ہے نا، یہ جملے کو آج کل لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، تو لوگ اس چیز کو کفر اور اسلام کو ملانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ یہ جملہ کس لیے آیا ہے، کفر سے بیزاری کے اظہار کے لیے، کہ بھئی تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے، ہم کبھی بھی تمہارے دین میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اسلام اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ بھئی ٹھیک ہے اللہ بھی اور فلاں بھی، اسلام یہ بات سکھاتا ہے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، نہ اللہ کے کسی محبوب بندے کو، نہ کسی بت کو، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا جا سکتا۔ آج قبر کے پجاریوں کے ساتھ ہمارا جو جھگڑا ہے نا، اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ بھی بالکل یہی بات کہتے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کی توہین کرتے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کو بڑا نہیں مانتے، ہمارے بزرگوں کی عزت نہیں کرتے، حالانکہ ہم عزت کرتے ہیں جو واقعی بزرگ ہوں، جو واقعی اللہ کے ولی ہوں، نیک بندے ہوں، لیکن عزت نہیں کرتے کا مطلب کیا ہے، ان کی پوجا نہیں کرتے ہماری طرح، ان کو حاجت روا مشکل کشا نہیں مانتے۔ اگر آج ہم ماننا شروع کر دیں بھائی ٹھیک ہے تم تمہاری جگہ صحیح، ہم ہماری جگہ صحیح، بہت سارے جھگڑے، بہت سارے فتنے ہمارے لیے ختم ہو جائیں گے۔ آج جو برادران وطن ہیں تو ان کا بہت سارے لوگوں کا کہنا کیا ہے، بھئی آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یا حج کے لیے جاتے ہیں، یا قرآن پڑھتے ہیں، ان کو اس سے کوئی پرابلم ہے، ان کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر آج آپ یہ اعلان کر دیں بھئی ٹھیک ہے تم بھی صحیح اور ہم بھی صحیح، ٹھیک ہے ہم ان کی بھی عزت کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، بہت سارے معاملات ختم ہو جائیں گے، بہت ساری تکلیفیں ختم ہو جائے گی، لیکن مسلمان بھی ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد وہ مسلمان باقی نہیں رہیں گے۔ تو یہ بات بہت سمجھنے کی ہے کہ اسلام کا مزاج کیا ہے، پہلے طاغوت سے انکار کرو، اس کے بعد اللہ کے اوپر ایمان لاؤ،
اگر طاغوت کے معاملے میں تمہارے دل میں کچھ شک ہیں، شبے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ بھی اور یہ بھی، ہم اس کی بھی عزت کرتے ہیں، اس کی بھی عزت کرتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں، یہ ملک کی تہذیب ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، وہ آدمی سب کچھ ہو سکتا ہے، کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سورہ زمر اٹھا کے آپ دیکھیے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کا حکم مجھ کو دیتے ہو، اے جاہلو۔ قرآن کا یہ اسلوب نہیں ہے۔ قرآن یہود و نصارہ کو خطاب کرتا ہے تو کہتا ہے اے اہل کتاب، اے لوگو، لیکن یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، اے جاہلو، تم ہم کو اس بات کا حکم دیتے ہو کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کریں، ایسا تو بالکل نہیں ہو سکتا۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم آپ کی طرف بھی وہی کر چکے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جو نبی اور جو رسول آئے ہم ان کی طرف بھی صاف صاف وہی کر چکے ہیں، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ بھی شرک کرو گے ہم آپ کے اعمال بھی برباد کر دیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے خبردار شرک کے بارے میں سوچنا بھی مت، حالانکہ نبی توحید والے ہوتے ہیں، نبی سے شرک کا صدور نہیں ہو سکتا، لیکن امت کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے نبی کے اعمال برباد ہو سکتے ہیں اگر وہ شرک کرے، تو تم سوچ لو کہ اگر تم شرک کرو گے تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ نے مثالوں کے ذریعے بات سمجھائی کہ جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں نا، یہ کیسے بیچار اور کیسے جو ہے گھٹیا چیزیں ہیں جن کو یہ لوگ اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ سورہ حج اٹھا کے آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے سورہ حج آیت نمبر 73 میں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، ضرب مثل فاستمعوا لہ، اللہ ایک مثال بیان کر رہا ہے، ذرا غور سے سنو کان کھول کے۔ کیا مثال اللہ تعالیٰ نے شرک اور مشرکین کی جو ہے بیچارگی اور محتاجی کے بارے میں دی؟ کہا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ جن معبودوں کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں نا، فلاں 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 فلاں، اتنی طاقت والے، اتنی قوت والے، ایسے اور ایسے، کہا یہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، چاہے یہ سارے معبود ایک ساتھ جمع ہو جائیں، ان کی طاقت نہیں کہ یہ ایک مکھی بھی بنا کے دکھائیں۔ اور کہا وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی ان کے پاس سے کچھ لے جائے نا، ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ مکھی کے منہ سے ایک چیز چھین سکے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ مانگنے والا بھی کتنا کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کتنا کمزور ہے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون، وہ لوگ جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اپنا ولی اور مددگار بناتے ہیں، حاجت روا اور مشکل کشا بناتے ہیں، ان کی مثال کیسی ہے؟ جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر کس کا ہوتا ہے؟ مکڑی کا ہوتا ہے۔ مکڑی پوری محنت کے ساتھ میں ایک بڑا جالا بناتی ہے، اور اس کے بعد میں انسان کیا کرتا ہے، جھاڑو سے ایک مرتبہ ایسا گھمایا، پورا جالا صاف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ سمجھیں، کاش کہ ان کو علم ہو کہ یہ کیا سہارا تلاش کر رہے ہیں، اللہ کے مقابلے میں اس کی مثال کیسی ہے؟ جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ قرآن اگر آپ دیکھیں انبیاء کی دعوت میں آپ کو ملے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا قرار دیا؟ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام توحید کے بارے میں امام ہے لوگوں کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو کیا حکم دیا کہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو جو حنیف تھے اور مشرک نہیں تھے۔ کیا اللہ نے قرآن میں ان کے بارے میں بیان کیا؟ لوگوں نے بت خانہ بنایا، چھوٹے چھوٹے بت سجائے، ایک بڑا بت بنایا، ابراہیم علیہ السلام اکیلے گھسے اور بتوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ ایک مسلمان بت شکن ہو سکتا ہے، بت گر نہیں ہو سکتا، بت کا بنانے والا نہیں ہو سکتا،
اگر ایک انسان مسلمانوں کے نام کے ساتھ بت بنا رہا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ کی قسم مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے اس قوم کو دعوت دی اور اتنا بڑا خطرہ مول لیا کہ پوری قوم میں اکیلا مسلمان ہے، اور اکیلا مسلمان بت خانے میں گھس کے بتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن بتوں کے ساتھ کسی طرح کا کمپرومائز نہیں کرتا، کسی طرح کی صلح ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں اور کتنے صاف انداز میں اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں۔ اللہ نے سورہ شعراء میں ذکر کیا الذی خلقنی فہو یہدین، جانتے ہو میرا رب کون ہے؟ جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے راہ سجائی، زندگی گزارنے کا طریقہ اس نے مجھے سجایا۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہ اللہ ہے جو میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ جو ہمارے مشرک مسلمان ہیں نا، نام مسلمانوں جیسے، اور بعض مرتبہ اشعار کیا گنگناتے ہیں؟ کھاتے ہیں تیرا کھانا، پیتے ہیں تیرا پانی۔ یہ شرکیہ جملہ ہے۔ اللہ کے سوا نہ کوئی کھلا سکتا ہے نہ پلا سکتا ہے، چاہے وہ بڑی سے بڑی ہستی کیوں نہ ہو۔ کہا میرا رب وہ ہے جو مجھ کو کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہی ہے جو مجھے موت دیتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہی ذات میرا رب ہے کہ جس کے بارے میں مجھ کو امید ہے کہ وہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اللہ کے سوا کسی کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ یہ کھلانے والا ہے، یہ پلانے والا ہے، بیمار ہو جائے تو یہ شفا دینے والا ہے، یہ موت اور زندگی دینے والا ہے، یا قیامت کے دن اللہ کے مقابلے میں یہ میرے کام آنے والا ہے، اللہ کے مقابلے میں کام آنے والا ہے، یاد رکھیے شرکی عقیدہ ہے، اور اس طرح کا عقیدہ بالکل جو ہے اسلام کے خلاف یہ عقیدہ ہے۔ تو اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت ذکر کی، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ذکر کی۔ یوسف علیہ السلام قید خانے میں، اور قید خانے میں قیدی تعبیر پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے ساتھیوں بتاؤ یہ الگ الگ معبود بہتر ہے یا ایک اللہ جو تنہا ہے اور زبردست ہے؟ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو نا، یہ خالی نام ہے جو تم نے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، حکم تو اللہ ہی کا چلے گا، اور اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کے واقعات ذکر کیے توحید سے بھرے ہوئے، ہم پڑھیں اس کو، ہم سبق سیکھیں، ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ بیٹا ہم کون ہیں؟ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں ہیں، ہم ان انبیاء کے ماننے والے ہیں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی آپ پڑھیے، وہ جو صحابہ کو تکلیفیں دی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئی، ایک وجہ تھی اختلاف کی کہ صحابہ اور اللہ کے نبی یہ کہا کرتے تھے ایک اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ مطالبہ تھا کہ اللہ کے ساتھ دیگر شریکوں کو مان لو، ہم تم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں ہم اس میں توحید کی اہمیت کو سمجھیں، اور یاد رکھیے کہ جو اللہ کے علاوہ مسلمانوں میں بزرگوں میں کسی مشکل کشا حاجت روا کو مانتا ہے، اگر قبر کو سجدہ کرتا ہے تو قبر کو سجدہ کرنے والا بت کو سجدہ کرنے کو اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ اللہ کے سوا دوسروں سے مانگنے، دوسروں کے سامنے ماتھا جھکانے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی عادت تو اس کو پہلے سے لگی ہوئی ہے، تو اب اگر موقع آئے گا تو وہ بت کے سامنے بھی لیٹ جائے گا۔ تو ہم توحید کو سمجھیں، توحید کی اہمیت کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں، انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو پڑھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، اللہ تعالیٰ نے بے مثال حکومت دی، بہت اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ جب عمر کے آخری دور میں پہنچے تو کیا دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی ہے اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھلایا،
اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا حاجت روا اور مشکل کشا ہے، تو ہی میرا مددگار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اے اللہ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں موت دینا اور مجھے نیکوکاروں کی جماعت کے اندر ملا دینا۔ یہ سبق ہے کہ بعض مرتبہ انسان ساری زندگی اللہ کی توحید پہ گزارتا ہے، ایمان پہ گزارتا ہے، اسلام پہ گزارتا ہے، لیکن موت سے پہلے اس کے گناہوں کی نوست ایسے اس کے اوپر غالب آتی ہے کہ مرنے سے پہلے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ دنیا میں یہ ہو چکا ہے، کسی لالچ میں، کسی امید میں، کسی خوف میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل سے یا غالباً کسی اور صحابی سے کیا کہا تھا؟ یا معاذ لا تشرک باللہ وَإِن قَتَلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اے معاذ اللہ کے ساتھ شرک کبھی مت کرنا، چاہے تمہیں جلا دیا جائے، چاہے تمہیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے، چاہے قتل کر دیا جائے، خبردار اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ یہ سبق ہے جو ہم اپنے بچوں کو دیں، یہ سبق ہے جو ہم اپنے رشتہ داروں کو سکھائیں، یہ دعوت ہے جس کو لے کے ہم اٹھیں، یہ عقیدہ ہے جس کو ہم بار بار دہرائیں، اللہ سے اس کے لیے دعائیں کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ نے ذکر کیا سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 میں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اور اے اللہ میری اور میری اولاد کی حفاظت کرنا کہ ہم بتوں کی پوجا کرنے لگیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ ڈر ہے کہیں آگے جا کے ایسا نہ ہو کہ میرا عقیدہ خراب ہو جائے، میں شرک کرنے لگوں، میں بتوں کی عبادت کرنے لگوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اولاد اس راستے کے اوپر چل نکلے۔ وہ اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے ہمارا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے سے زیادہ مضبوط ہے؟ بہت ضروری ہے کہ ہم حالات کو سمجھیں۔ دیکھیے توحید کا ایک عملی جو ہے سبق کیا ہے؟ نماز ہے۔ اسی لیے عبادات کے اندر کسی عبادت کو یہ مقام حاصل نہیں ہے کہ اس کے ترک کو کفر قرار دیا گیا ہو، لیکن نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی کے درمیان میں اور کفر اور شرک کے درمیان میں نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ مسلمان باقی رہیں، اسلام کے اوپر باقی رہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیں، اپنی اولاد کو نماز پڑھائیں۔ بچہ 7 سال کا ہو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیں، 10 سال کی عمر کو پہنچ گیا مار کے اس کو نماز پڑھائیں، اور قرآن پڑھنا شروع کرے۔ قرآن توحید کی کتاب ہے۔ قرآن میں اللہ نے جو مثالیں بیان کی، انبیاء کے جو واقعات بیان کیے، توحید کے اوپر آنے والی جو تکلیفوں کو بیان کیا، مثالوں کے ذریعے جو توحید سکھلائی، اللہ کی اسماء و صفات کے ذریعے توحید کا جو بیان کیا، ہم سمجھیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے شرک کی جو مذمت کی اور شرک کی جو برائی اللہ نے بیان کی، ہم قرآن پڑھیں گے ہم کو سمجھ میں آئے گا۔ انبیاء کی سیرت کو پڑھنا شروع کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا شروع کریں، صحابہ کے واقعات کو پڑھنا شروع کریں، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے عقیدے کی حفاظت کی دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مسلمان مقروض ہیں اللہ ان کے قرضے ادا فرما، جو مسلمان بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مسلمان گزر چکے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور ہم سب کو اپنی موت اور قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، شرک سے، بدعات سے، گناہوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔